رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاقو صرف 11 مرتبہ اور سورہ کوثر پڑھ لیں، پھر صبح انشاءاللہ تعالیٰ دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا، آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی، جو بھی دل میں جائز خواہشات ہوں گی وہ فوراً پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں اللہ پاک خوب برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائیں گے۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے صرف رات کو یہ مبارک نام 11 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ دولت ہی دولت ہوگی۔ اگر کبھی زندگی میں کوئی ایسی مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہوں اور آپ کو کہیں بھی چین و سکون نہ ہو، تو دنیا کا سب سے آسان اور مجرب وظیفہ یا رزاقوں کو 11 مرتبہ اور سورہ کوثر پڑھیں، پھر انشاءاللہ معجزے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ ایک ایسا معجزاتی وظیفہ ہے کہ جسے سچے دل سے کرنے والے پر دولت عاشق ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر جگہ جگہ در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن مال و دولت پھر بھی نہیں ملا بلکہ ذلت اور رسوائی ہی برداشت کرنی پڑی، تو میرے وہ بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں اور اسی سے مانگیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اسی سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائیں گے۔ یہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ رزق کے خزانے کا ایک گہرا سمندر ہے، مگر جو بھی شخص مستقل طور پر یہ عمل ہمیشہ کرتا رہے انشاءاللہ تعالی وہ کبھی مال و دولت اور رزق کی کمی اور تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگا، اور اس پر کبھی غربت و مفلسی نہیں آئے گی، بلکہ میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ شخص ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین کرام، سورہ کوثر کی فضیلت ہے کہ اس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کوثر کی نعمتوں کو موضوع سخن بنایا ہے جو اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ترجمہ ہم نے آپ کو کوثر خیر کثیر عطا کیا ہے۔ سورہ کے نشانہ نزول میں آیا ہے کہ مشرکین کے ایک سردار عاص بن وائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے نکلتے وقت ملاقات کی اور کچھ دیر تک باتیں کی۔ مسجد میں بیٹھے قریش کے سرداروں کے گروہ نے دور سے یہ منظر دیکھا۔ عاص مسجد میں داخل ہوا تو انہوں نے اس سے کہا کہ تو کس سے باتیں کر رہا تھا؟ اس نے کہا اس ابتر شخص سے۔ اس لفظ ابتر کا اس لیے انتخاب کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند عبداللہ وفات پا چکے تھے، اور عرب ایسے آدمی کو ابتر کہتے ہیں جس کا کوئی بیٹا نہ ہو، یعنی بلا عقب مقطوع النسل۔ چنانچہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب دیا جس پر یہ سورت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے توسط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی نعمتوں اور کوثر کی بشارت دی، اور ان کے دشمنوں کو ابتر کہا۔ وہ عرب اپنے دستور و روایت کے مطابق بیٹے کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ باپ کے ادھورے منصوبے اس کا بیٹا جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا فرزند کی وفات کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والا سلسلہ معطل ہو کر رہ جائے گا، اور آپ اپنے اس خیال پر وہ بہت خوش تھے۔ لیکن قرآن کریم نے اس سورت کے ذریعے اعجاز امیز طریقے سے ان کا جواب دیا اور خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی ابتر رہیں گے، اور اسلام و قرآن کا پروگرام کبھی منقطع نہیں ہوگا بلکہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس سورہ میں جو بشارت دی گئی وہ ایک طرف تو دشمنان اسلام کی امیدوں پر ایک کاری ضرب تھی، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی خاطر بھی تھی، جن کا قلب نازک اس
کبھی وہ لقب اور دشمنوں کی سازش کو سن کر بہت غمگین اور مقدر ہوا تھا۔ تو ناظرین، آج کے بابرکت دن میں آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، ایک مرتبہ ثواب کے طور پر ہمارے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات آپ نے سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوبارہ پھر سن لے، اس کے بعد آپ نے یہ کلمات آپ نے سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 11 مرتبہ پڑھیں، پھر 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کریں تو زیادہ فائدہ دے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی سورۃ الکوثر کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یقین جانو ان وظائف سے اتنا فائدہ ہوگا، کیونکہ ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے، پھر رزق اور دولت کی ایسی پرواہ نہیں ہوگی، پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین سچے دل کے ساتھ اور اللہ پاک سے کامل یقین کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجات کو قبول فرمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے، میرے اللہ، اے میرے پیارے اور غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی جو بھی مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی اور خاص کرم فرما دے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب فرمائے، ہم سب کے دکھ درد اور تکالیف کو اپنے کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل علمی وظائف کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک پہنچ سکے معلومات سے بھرپور ویڈیو کا نوٹیفکیشن۔